السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس دنیا کی ہدایت کے لیے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب جو گائیڈ لائن بنی رہے گی ہر معاملے میں اس انسانیت کے نازل فرمائی تھی آج سے 1450 سال پہلے، اور اسی کتاب کے چیپٹر 5 کی 3 آیتوں کو پڑھنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو دی، جس کے ہم شکر ادا کریں۔ آیت کا سیریل تھا 12، 13 اور 14۔ آئیے اب اس کے معنی مفاہیم سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی زبان ہماری سیکھنے سے رہ گئی۔ ہم کئی زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سیکھا اور ہم نے ناقدری کی ہے تو صرف عربی کی، اور وہ اتنی آسان تھی کہ دیگر زبانوں سے زیادہ آسان تھی، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ آئیے پھر توجہ دیتے ہیں، آئیے پھر سیکھ لیتے ہیں اتنی عربی کہ اللہ نے جس لینگویج میں ہم سے بات کی ہے ایٹ لیسٹ ہم کو سمجھ میں تو آ جائے، تاکہ بیچ کا کوئی ایجنٹ ہمارے اور اللہ کے درمیان باقی نہ رہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایجنسیز کو کام دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا کام نہیں ہے، آخرت کا کام ہے۔ اس کا رسک ہی بہت بڑا ہے۔ اگر یہ رسک لیا جاتا ہے تو جو لاس ہے وہ irreparable ہے، کبھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اور جو نفع ہے وہ بھی فار ایور کا ہوگا۔ اب ان کے آیات کے بینات کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ سورہ 5ویں نمبر کی سورہ المائدہ اس کا نام ہے، اس کا چیپٹر ہے، اور اس میں زیادہ تر تذکرہ ہمیں ان قوموں کا ملتا ہے، ان امتوں اور ان ملتوں کا ملتا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکی، تاکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اب ایک نئے گروپ کی تشکیل ہو رہی ہے۔ اس گروپ کو خیال رکھنا ہے کہ پچھلے جو گروپ ہیں جو ریجیکٹ کر دیے گئے ان کی غلطیاں کیا تھی، اور اس گروپ نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اور انڈیڈ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا، وچن لیا، اور اپائنٹ کیا ہم نے ان میں 12 واچفل لوگ، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اس شرط پر کہ تم عبادتوں کو قائم رکھو گے، چیریٹیبل ورکس کرتے رہو گے، میرے رسولوں کی دعوت پر ایمانداری سے جمے رہو گے، اور ان کے کاز میں ان کو سپورٹ کرو گے، اور تم اللہ پر قرض رہنے دو گے اپنی نیکیوں کا، ضرور میں تم سے دور کر دوں گا تمہارے برے حالات، اور تمہیں ضرور میں داخلہ دوں گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نعمتیں نہروں کی طرح ہمیشہ جاری اور بہتی ہی رہتی ہیں۔ اب جو نافرمانی کی روش تم میں سے اس کے باوجود اختیار کرے گا تو اسے یاد ہونا چاہیے کہ وہ سوائی سبیل سے مین ہائی وے سے گمراہ ہو گیا، لیکن بار بار ان کا اس میثاق کو بریک کر دینا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، بات کو اپنے موضوع سے اپنے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور ان کی خیانت کی اطلاع تم پر آتی ہی رہے گی مگر ان میں تھوڑے ہیں۔
اب کرنا یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں میں بھی جنہوں نے اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہیلپر کہا، نصارہ کہا، ان سے بھی ہم نے یہی میثاق لیا تھا، پھر وہ بھی بھلا بیٹھے اس میثاق کے بڑے حصے کو جو ہم نے انہیں یاد رکھنے کے لیے دیا تھا۔ سو اس وجہ سے ہم نے ان کے اندر میں دشمنی اور کینہ بھر دیا قیامت کے دن تک کے لیے، اور پھر قیامت کے دن اللہ ان کو خبر دے گا کہ یہ کون سی کلاکاریاں کرتے تھے۔ ان آیات بینات کا ایک انسان دوارا ترجمہ ہوا جس کو یہ ضرور احساس ہے اس بشر کو کہ وہ بشر ہے اور کلام عرش اعظم سے نازل ہوا ہے، حق ادا نہیں کر سکے گا کوئی بھی بشر دنیا کا، کوئی دوسری مخلوق اللہ کے کلام کو کما حقہ کرسپونڈ کر سکے دوسری کسی زبان میں۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ڈیپتھ اور گہرائی ہے قرآن شریف کی عربی، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے قرآن شریف کی عربی اور دنیا کی عربی زبان ہے، دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آج پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ دنیا میں عرب میں جو عربی بولی جاتی وہ انسانوں کی عربی ہے، اور جو عربی میں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی وہ عرش کی عربی ہے، وہ آسمانی عربی ہے۔ دونوں میں لاٹ آف ڈفرینس ہے، دونوں کے اپروچ الگ ہیں، دونوں کو سیکھنے کی اسٹائل الگ ہے۔ دنیا کی عربی آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو اتنا ہی وقت گزارنا ہوگا جتنا کسی فورن لینگویج کو سیکھنے کے لیے لگانا ہوتا ہے، مگر قرآن شریف کی عربی دنیا کی سب سے آسان عربی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب دی ذرا سی محنت سے، کسی نے کوئی بڑی محنت نہیں کی، لیکن ایک قدم کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کی رحمت 10 قدم اس کے اور قریب آ جاتی ہے۔ ان آیت بینات کو تو ہم نے پڑھا، اور کل ہم نے یہ بات بھی دیکھی لاسٹ ٹائم کہ میثاق کیا ہوتا ہے۔ جن کو اہل کتاب بنایا جاتا ہے، جن کو اللہ اپنی کتاب کی امانت دیتے ہیں، وہ کتاب جو عرش سے وہ اتارتے ہیں، وہ نور جو ڈیوائن لائٹ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی زندگی خیریت سے گزر سکے، اور خیریت سے وہ اس زندگی کو سے گزار کر دوسری زندگی کے دروازے پر پہنچ جائے، جہاں کامیابیاں اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑی ہو، اس کامیابی کی ماسٹر کی اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں انسانوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی کتاب سے بیر ہو گیا۔ یہ بیر اتنے درجے قائم ہوتا ہے کہ بعض لوگ کفر منہ سے بکتے ہیں کہ قرآن سے کیا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کو سمندر میں گھول دیا جائے تو شاید رنگ اس کا پانی ہو جائے، لیکن لوگ بے تکلفی سے بولتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی سب جسارتوں سے اور ایسی نافرمانی کی حرکتوں سے اللہ بچائے رکھے۔ رب تعالیٰ میثاق لیا کرتے ہیں اہل کتاب سے۔ کل کے بات میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل کتاب کو جو میثاق لیا جاتا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، میں جو امانت دے رہا ہوں عرش اعظم سے اپنے کلام کی، اس کو لوگوں پر بیان کر دینا، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ لوگوں کا مال میں نے تمہارے پاس رکھا ہے کہ اس مال کو آنے والی نسلوں کو پہنچاتے رہنا۔ دور اول میں صحابہ نے یہی کام کیا، ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ کتاب آپ تک مجھ تک پہنچ سکتی۔ صحابہ نکل پڑے وہاں سے جب انہوں نے اللہ کے رسول کے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں انہوں نے ایک چھوٹا سا حکم سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں خطبہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے مجھ سے صرف ایک آیت ہی سنی ہے اونلی، اس کو بھی آنے والی نسلوں تک، دنیا کے دیگر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ صحابہ نکل پڑے، 1 لاکھ کے اوپر صحابی تھے، وہ دنیا میں پھیل گئے۔ صرف 20 سال میں چائنا میں پکنگ تک، ہندوستان کی بارڈر تک، رشیا کے علاقوں میں، افریقی کانٹیننٹ میں، یورپ کے دروازوں تک اس قرآن شریف کو صرف 20 سال میں پہنچایا۔ اور آج ہم ایک دین کا پیکیج ضرور پہنچا رہے ہیں، وہ دین کا پیکیج ہمارا ہوم میڈ ہے۔
یہ عرش اعظم والا پیکج نہیں ہے، ورنہ ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی رجوع کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے ہمارے خاطر کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور پھر اس امانت کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان میں 12 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اس امانت کو سنبھالنے کے لیے جو نقیب ہم نے دیے تھے، واچفل پرسن دیے تھے، ذمہ دار پرسن تھے، وہ 12 تھے۔ اس میں ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی سوشل سسٹم کو جاری کیا، سماجی سسٹم کو جاری کیا، اس میں 12 کا فیگر آتا ہے۔ اس کی ایک زبردست وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یوسف اس طرح سے مل کر گروپ ان میں چلے آ رہے تھے حضرت یعقوب کے زمانے سے، اور اس گروپ میں انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، انسانیت کے ہر گروپ میں انڈر کرنٹس ہوتے ہیں۔ ان انڈر کرنٹس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا فضول ہے۔ بعض چیزیں انسانیت کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اس سے ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے جب مانگا اپنے قوم کے لیے پانی، تو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ صحرائے سینا ہے، ڈیزرٹ آف سینائی ہے، اور اس میں اتنے ہزاروں لوگوں کو ہجرت کر کے آنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہاں پانی چاہیے، کھانے کا انتظام اللہ نے من اور سلوہ کے ذریعے کیا۔ شیلٹر چاہیے، شیلٹر کے لیے بادلوں کا انتظام کیا۔ کوہ طور نامی پہاڑ کے دامن میں ان کو جگہ دی کہ آدھے دن کے دھوپ سے بچ سکیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے پانی کی سوال فرمایا، پانی کو مانگا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ لاٹھی اس پتھر پہ مارو، اور اس پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ 12 اس لیے کہ پانی پہ بھی ان کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی دنیاوی ایسا کام کریں جو سماج اور سوسائٹی کو سیٹ اپ دینا ہو یا شیپ دینا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے اس میں کہ ہم وہ خیال رکھیں انڈر کرنٹس کیا ہیں، تب جا کے ایک سوسائٹی چل سکے گی۔ انڈر کرنٹس نکالنے کی ضرورت نہیں، انڈر کرنٹس پر چیک لگایا جائے اور وہ راستہ کھوجا جائے جو پازیٹیو ہو اور نقصان نہ پہنچائے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم عبادتوں کو اسٹیبلش کرو گے اور چیریٹیبل ورک کرتے رہو گے، اور میرے رسولوں کی دعوت پر تم ایمان رکھو گے اور اس دعوت کے ساتھ ایماندار بن جاؤ گے، اور تم رسولوں کے کاز کو سپورٹ کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوا، لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ یہ قرآن شریف کی وہ ٹرم ہے کہ جس پہ محنت اتنی نہیں ہوئی کہ ہم اس ٹرم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم عرض کرتے ہیں یہ پوری آیت کو لیتے ہوئے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری شرطیں یہ ہیں، بغیر شرط کے کسی سے کوئی وعدہ نہیں۔ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کالے ہوں یا گورے ہوں، ہندوستانی ہوں، افریقن ہوں، امریکن ہوں، اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے یہاں ہماری گنتی الانسان میں ہوتی ہے یا بنی آدم میں ہوتی ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارے رنگ، نسل، زبان، مذہب، اس سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں، صبح کا سورج سب کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی نکلتا ہے اور ان لوگوں کے بھی لیے نکلتا ہے جو نیک ہیں۔ پہلے تو اللہ کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے اس کو صرف مسلمانوں کا اللہ کہنا۔ یہ اللہ، یہ دا گاڈ، دا آلمائٹی، پورے ورلڈ کے لیے، ہر دور کے لیے، سنس فرام دا فرسٹ آدمی آف دس ورلڈ ٹو دی لاسٹ مومنٹ آف قیامت، وہ سب کا رب ہے۔ اور پہلی آیت میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کیونکہ ہم کو سمجھ کم ہے، الحمدللہ رب المسلمین سمجھ لیا۔ یہاں سے انسلٹ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، وہ عالمین کا رب ہے، سارے اسپیس، ساری کائنات، ساری یونیورس کا رب، اور ہم اس کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔
ہمارا رب تو ہے ہی ہے وہ، لیکن سائملٹینسلی پوری کائنات کا رب ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ عبادتیں اس کے صحیح رخ پر اسٹیبلش ہوں، عبادتوں میں گھال میل نہ ہو، عبادتیں کرپٹ نہ کی جائیں، عبادتوں میں شو آف نہیں ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتون، نمازوں کی عبادتوں کی حفاظت کرو، اور عبادت کا سینٹر پوائنٹ اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ دس از ناٹ ریچول، اٹھنا بیٹھنا یا شو آف نہیں ہے، بلکہ اس کی باڈی مومنٹس یہ بتائیں کہ وہ اپنے ششٹانگ کے ساتھ میں اپنے رب کے سامنے ٹوٹلی سبمٹڈ ہے اور سرنڈر ہے۔ اب پھر یہ تو ہو گیا عبادت کے تعلق سے، اور وآتیتم الزکوٰۃ، چیریٹیبل کام جاری رکھنا، یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ چیریٹیز کو ہم نے بازو کر دیا، یہ چیریٹیز پر کچھ لوگوں کو ٹھیکیدار بنا دیا، کچھ لوگ کماتے ہیں، باقی لوگ اس کی چیریٹی کے دھیان رکھتے ہوں۔ اس وجہ سے ہمارے کام نہیں بنتے کہ سب سے زیادہ چیریٹی ہم کرتے ہیں، لیکن خود ہماری سوسائٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے غریب ملکوں میں مسلم ممالک کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اگر زکوٰۃ کا پورا نظم ہوتا، صحیح ضرورت مندوں تک زکوٰۃ جاتی، ہم نے زکوٰۃ ادھر دیے جہاں ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں دینا چاہیے تھا ہم نے کہ جہاں اس کی ضرورت تھی، تو آج مسلمان ملک میں غریبی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینس ہے امیری اور غریبی کے بیچ، وہ مسلمان ملکوں میں اور زیادہ گہرا ہے۔ بہت زیادہ پیسہ ہے کہیں تو بہت زیادہ بھوکمری بھی کہیں ہے۔ یہ سوسائٹی قائم اس لیے ہوئی ہے کہ آتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس کے صحیح مقام پہ پہنچے۔ اب اس زکوٰۃ کے یا چیریٹیز کے یا صدقات کی 8 مدیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال یا سورہ توبہ میں بیان کی کہ انما صدقات کے بعد میں وہ پوری آیت شروع ہوتی۔ لیکن جو دین ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ قرآن شریف سے نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے شریف سے ہے، لیکن وہ قرآن شریف سے نہیں ہے۔ ورنہ عام آدمی کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ چیریٹیز کی آئٹم کہاں کہاں چیریٹی کرنا چاہیے، اس کی گنتی اللہ نے قرآن شریف میں 8 دی ہے۔ اب یہاں ان سے وعدہ لیا عبادتیں قائم کرو گے، چیریٹیبل ورکس کرتے رہو گے، رسولوں پر ایمان رکھو گے، میرے رسولوں پر، اور ان کے کاز میں ان کو ہیلپر بنو گے۔ کیا کاز ہوتا ہے؟ رسول کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ رسول کے معنی ہے میسنجر، اس کو ایک میسیج کسی کا آیا ہوا ہے، اس میسیج کو اس نے دوسروں کو پہنچانا ہے، اس کا انعام ہوتا ہے۔ اگر آپ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے رسل یا رسول اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کے معنی ہی ہوتا ہے پیغام رساں یا پیغام بر، جو پیغام کو پہنچائے۔ یہ مین چیز ہوتی ہے، لیکن ہماری نظریں اس گہرائی تک نہیں جاتی۔ ہم ان چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں جو اس کے لوازمات ہیں اور بائی پروڈکٹس ہیں۔ اصل چیز یہ جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا جو دور ہے، مکی بھی ہو یا مدنی بھی ہو، وار ہو رہی ہوں یا امن کا وقت ہو، یا لوگوں کو سربراہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہوں یا اپنی ہی ساتھیوں سے گفتگو کی جا رہی ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ لفظ الرسول آیا ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی سے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلاغ کر دو، پہنچا دو، تبلیغ کر دو۔ کاہے کی؟ کہ آپ کے پروگرام کی نہیں، بلکہ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے آپ پر 7 آسمان کے پرے سے جو وحی بھیجی ہے اس کو انسانیت تک پہنچاؤ۔ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، حکومت چلتی رہے گی، وار ہوتے رہیں گی، دیگر چیزیں ہوتے رہیں گی، لیکن اصل مقصد بعثت اور رسالت یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سارے کام اگر ہوتے رہیں اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ہی ادا نہیں کی۔ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ طریقے سے ایسا انتظام فرمایا
کہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہارٹ مبارک پر نازل کیا تھا آج یہاں ہم تک یہاں پہنچا ہوا ہمارے سامنے ہے. اتنا مضبوط انتظام کیا، لیکن ہم نے اس میں بھی راستہ نکال کے ہم نے عربی میں ہی نماز پڑھی. ہم قرآن شریف بھی عربی میں پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ عربی میں کرتے ہیں، لیکن ہم نے طے کر لیا کہ ہم عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاؤ سویٹ وی آر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زو میں رکھنے کے قابل کہ ایک کتاب وہ پڑھتا ہے بولتا مطلب نہیں سمجھتا. ہاؤ سویٹ. دنیا کی کوئی کتاب کے ساتھ ہم یہ حرکت نہیں کرتے، یہ ظلم نہیں کرتے جو ظلم ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. دنیا کی کتابیں نہ سمجھنے کے لیے نہیں خریدی جاتی یا پڑھی جاتی، سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. ہم نے ایک کتاب کے ساتھ وہ حرکت کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی، کہ کتاب لی جائے، ہاتھ میں لی جائے، چوما جائے، احترام سے رکھا جائے، بیٹھا جائے، رحل پہ رکھا جائے، باوضو بن جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور تلاوت کرتے رہیں جھوم جھوم کے. وہ پوچھے معنی کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں. ہائے ہائے. کبھی احساس ہوتا ہے، کروڑس پیپل کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور کوئی ایسی ایجنسی ہے جو ہم کو قرآن شریف سے روکتی ہے. شاید ہے کہ ذاتی مفاد ہو کہ اگر ہر آدمی قرآن شریف سمجھنے لگ جائے تو آپ کے پاس آ کر آپ کو مسئلے نہ پوچھے اور یہ دکان بند ہو جائے. یہ ایسا تو نہیں ہے. سوچنا پڑے گا، ہم کو خود کو غور کرنا ہوگا فرداً، پرسنل. میں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، کسی آدمی کو بیچ میں ایجنٹ مان نہیں سکتا کہ رسک اگر ہو جائے وہاں آخرت کا تو ریپیئر کے لیے کوئی ہمارے پاس میں ذریعہ نہیں ہوگا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے رسولوں کی دعوت میں ان کے مددگار ثابت ہوگے، اس کاز کو تم سپورٹ کرو گے. رسول کے معنی ہی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا. اگر تم نے یہ رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو آگے بڑھانے کے کام میں تم لگو گے تو میں کیا کروں گا؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اپنی نیکیوں کا قرض اللہ پر چھوڑو گے. میں نے عرض کیا تھا ترجمے کے وقت کہ یہ پرٹیکولر ٹرم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نیکیاں ہماری ہوتے رہتی ہیں چاہے وہ بڑی ہوں چھوٹی ہوں، اگر اس کا پیمنٹ ہم یہاں لے لیتے ہیں، چاہے ہماری چیریٹیز ہوں، چاہے ہماری عبادتیں ہوں، چاہے ہمارے اخلاق ہوں، ان ساری چیزوں کا اگر پیمنٹ ہے تو اس پیمنٹ کو اللہ پر قرضہ رکھ دو. قرض حسنہ ایک نئی ٹرم بنی اور دلاؤ بابا شروع ہو گیا. اس کا کیا تعلق کیا ہے اس آیت سے؟ حسنہ مانی نیکی کا قرض اللہ پر چھوڑ دو. اتنی سمپل زبان کو باقاعدہ کسی پلان کے تحت میں مشکلات پیدا کر دی گئی کہ لوگ بات کی گہرائی کو نہ سمجھیں. اپنی نیکیوں کا پیمنٹ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ چیک یہاں کیش ہو گیا تو آخرت میں یہ چیک باؤنس ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ہر نیکی کا ثواب ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور یہ گنتیاں نہ لگائیں 26 مرتبہ 27 مرتبہ 70 مرتبہ. مجھے پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پابندی کیوں لگاتے ہیں. اللہ اگر ہمیں 26 کروڑ مرتبہ کسی نیکی کا اجر دینا چاہے تو ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ 26 گنا ہی دینا. یہ عقل کے تقاضے نہیں ہیں. عقل کے تقاضے ہیں کہ اللہ پر وہ قرض چھوڑ دیا جائے اور یہ دعا کی جائے کہ اپنے شان کے مطابق دے. اس خزانے میں کمی کون سی ہے؟ پھر فرمایا اس نے کہ اگر تم اس پر قائم رہے، نیکیوں کا قرض اللہ پر چھوڑا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری یہ درگت ہے، تمہارے یہ برے حالات ہیں ان کو میں دور کر دوں گا. ہمارے برے حالات آج صدیاں ہو گئی ہیں، برے حالات مزید برے ہو رہے ہیں، کوئی سدھار نہیں ہے. لیکن ہم دنیا کو نہیں سدھار سکیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. ہو سکتا ہے کہ پرسنل لیول پر یا ایٹ لیسٹ ہمارے خاندان کے لیول پر ہمارے حالات کو اللہ سدھار دے. لیکن اس کے بعد میں وارننگ ہے، ان آرڈرز کو جس نے نہیں مانا وہ ہائی وے سے دور ہو گیا. اور اس کے بعد میں ان آرڈرز کو نہ مان کر اللہ کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے کیا کیا روگ ڈیولپ ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی. یہ جو وعدے اس نے کیے ہوئے ہیں یہ وعدے کم نہیں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے وعدے کتنے ہیں. ہم سے وعدہ کیا ہے اس نے سورہ نور میں
24 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے لوگو تم میں سے، اے مسلمز تم میں سے جو ایماندار ہیں تم میں سے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں ان کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا جیسا میں نے اس سے پہلے دوسرے لوگوں کو بنایا۔ جو کام اللہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہم کیسے لیں؟ ہم خلافت قائم کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنت بنانا یہاں سے شروع کریں، اینٹ لائیں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، نہریں لگائیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ یہ کام اللہ کا ہے کہ وہ ہم کو جنت دے ایسی ایسی نعمتوں والی۔ ہمارا کام ہے جنت کے لائق بننا۔ اسی طرح خلیفہ بننے کی اور خلافت قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خلافت کی شرط کو پورا کر دیں، خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری گود میں خلافت دے دیں گے۔ مگر پتہ نہیں اسی آیت کو سمجھتے کیوں نہیں لوگ، جس میں اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں خلافت دوں گا، تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تم کو عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہوتے نہیں ہیں کسی سے، اور اس کے بعد خلافت کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ دس از جسٹ ڈے ڈریمنگ۔ اور اسی آیت سے یہ مراد لی جاتی ہے جس میں کہیں سے یہ مطلب پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں خلافت قائم کرنی ہے۔ تو وعدہ ہے اللہ کا تم سے میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ دو کوالٹی ان میں نہیں ہوگی، کروڑوں بھی ہوں گے تو کوئی ویلیو اور کوئی وزن میرے یہاں نہیں ہے، لیکن اگر یہ تھوڑے سے بھی ہوں گے، 313 بھی ہوں گے، تو میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو زمین میں تمکنت دوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس کو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو میں تمکنت دوں گا، اس کو میں اسٹیبلش کر دوں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ ڈر، خوف اور یہ دشمنوں کا ماحول بنایا ہے، لیکن اس کو میں ہٹا کر تمہیں امن دوں گا، شانتی دوں گا، پیسفلنس میں تم جیو گے۔ اس شرطیں ہیں بابا، شرطوں کو ہٹا کر پاوڑے کدال لے کر جنت کی تعمیر ہوگی، جنت نے بننا نہیں، ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی نہیں بننا۔ اب اس کی سب سے مین شرط یہ زمین میں خلافت دینے کی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی غلامی کرتے رہیں، میری ہی عبادت کرتے رہیں، اور کسی کو، کسی چیز کو، کسی شخصیت کو کبھی بھی اس کا ایسوسیٹ نہ سمجھیں۔ یہ ہمارا کام بنا دے گا اللہ کے یہاں، یہ بگاڑ ہی سکتا ہو، بگاڑنے والا بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ۔ تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر، عزتیں وہ دیتا ہے اور ذلیل بھی کر کے وہ رکھتا ہے۔ کیوں آج ذلیل کر رکھا ہے، اس کی وجہ تلاش کریں تو انشاءاللہ صحیح راستہ ملے گا۔ وجہ ہم تلاش کر رہے ہیں جہاں دوا نہیں ہے، دوا صرف ہے تو اللہ کے کلام میں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہو رہی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہی وعدے پچھلے لوگوں سے تھے، یہود سے بھی یہی وعدہ تھا۔ یہود کو تو اللہ نے یہودی بھی نہیں فرمایا، بلکہ ان کو فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ میں نے کسی کو اس طرح نہیں بنایا، میں نے تو مسلم بنایا تھا، اور آج بھی میری شرط یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک شرط یہ ہوگی کہ one who submitted to me، وہ جو اپنی رضا اور رغبت اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے من کو اللہ کو سبمٹ کر دے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور اللہ نے لوگوں کو مسلم بنایا تھا، نام پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا یہودی، اور پھر ایک نصارہ، وہ سبق بھول گئے جو سبق سکھایا گیا تھا۔ اور ہم کون ہیں؟ اقبال کی زبان میں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتلاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ یہ حال ہو گئے ہیں، فرقوں میں مسجد بڑھ گئی، اتنے فرقے، روز ایک نیا فرقہ پیدا ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ،
یہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، میں نے تو ان کو یا بنی اسرائیل کے پیارے نام سے پکارا، اب جب یہودی بن ہی گئے تو فرماتا ہے کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ التورات میری اتنی نورانی کتاب اس کو اگر قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، بھنڈار کھول دیتا میں ان پر اپنی نعمت کا، سر کے اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں، پیر کے نیچے سے بھی اللہ کی نعمتوں کے چشمے پھوٹ رہے ہوں، یہ ہاتھ پھیلا ہوا نہیں ہو۔ لیکن جب اللہ کی کتاب کو جو قومیں چھوڑتی ہیں، اللہ ان کو اس طرح سے لعنت کرتا ہے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں آیت کے دوسرے حصے میں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس میثاق کو جب میں نے ان سے لیا تھا کہ دوسرے انسانوں تک میرا پیغام پہنچانا، اس کو انہوں نے توڑ دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈالا، لَعَنَّاهُمْ، لعنت کر دی ہم نے ان پر۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اس مضمون کو انشاءاللہ اگلی کسی محفل میں لیں گے کہ اللہ کی لعنت کیوں برستی ہے کسی قوم پر، وجہ کیا ہے، ان کا دوش کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وجوہات ہمارے سمجھ میں آ جائیں، کم سے کم مجھ پر تو لعنت نہ ہو، میرے خاندان پہ تو لعنت نہ ہو، میرے شہر پہ تو لعنت نہ ہو، میرے قبیلے پہ تو لعنت نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کسی پر لعنت کیوں فرماتے ہیں، اس کے کارن ڈھونڈ کر اس لعنت سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی انجیکشن اللہ کی لعنت کو بدلنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا۔ اسی پر بس کرتے ہیں، آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔